یہاں ہم نے انشاءاللہ تعالی ذکر کرنا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث جو میاں اور بیوی کے حقوق کے متعلق ہیں ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی بیان ہوں گی۔ حاکم بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، عورتوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پہنو تو انہیں بھی پہناؤ، جب تم کھاؤ تو انہیں بھی کھلاؤ، اور انہیں منہ پر مت مارو اور انہیں کوسو مت، اور ان سے ملنا جلنا مت چھوڑو، یعنی کہ گھر سے باہر مت جاؤ۔ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں دوسری حدیث حضرت عبداللہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو غلام کی سی مار مت دو، اور ایسا ہو کہ پھر دن کے آخری پہر میں اس سے میاں بیوی والا تعلق بھی قائم کرنے لگو۔ بیوی کو مارنے کی ایک حد ہے۔ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں یہ دوسری حدیث ہے۔ بخاری، مسلم اور ترمذی شریف میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی بیوی کو غلام کی سی مار مت دو، اور پھر یہ ہو کہ دن کے آخری پہر میں اس سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرنے لگو۔ یہاں تک تو یہ حدیث ہے۔ دیکھیں بیوی کو مارنا کس حد تک ہے، شریعت نے اس کی ایک حد رکھی ہے، اور غلام کسی یعنی کہ اتنا مارو اور پھر وہ محبت کا جو تعلق ہے میاں اور بیوی کے درمیان وہ قائم کرنے لگو، تو یہ کہاں کا اصول ہے، یہ کہاں کا ضابطہ ہے کہ کہاں مار دی جا رہی ہے اور پھر محبت کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے؟ تو محبت اور مار جمع نہیں ہو سکتی۔ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں تیسری حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت کرتا ہوں، اس کو قبول کر لو۔ اس لیے ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور اس کا توڑنا وہ طلاق دینا ہے، اور اگر تم اسے اپنے حال پر چھوڑ دو گے تو یہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اسی لیے عورتوں کے حق میں اچھے برتاؤ کی نصیحت کو قبول کر لو۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہاری بیوی تمہارے مزاج کے بالکل مطابق ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو تمہاری بیوی تمہارے مزاج کے خلاف ہوں گی، تو شوہر نے اس کو برداشت کرنا ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کے مزاج کے مطابق تمام کی تمام باتیں اس کے مزاج کے مطابق اس کے شوہر کی ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کچھ نہ کچھ باتیں اس کے مزاج کے خلاف ہوں گی، تو عورت کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کو برداشت کرے، تو یہ گھرانہ بڑا پیارا چلے گا، اچھے طریقے سے چلے گا، عمدہ طریقے سے چلے گا۔ اور اگر اس کی رعایت نہ رکھی گئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں کی ہیں، اگر اس نصیحت کا خیال نہ کیا گیا تو پھر یہ گھر قائم نہیں رہ سکے گا۔ میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں چوتھی حدیث ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم دونوں موجود تھے کہ اسی دوران ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں وہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو ارشاد فرمایا کہ تم پردہ کر لو۔ تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھتا، تو ہم اس سے پردہ کیوں کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم بھی نابینا ہو؟
یعنی کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں، جس طرح مرد کا عورت سے پردہ ہے اسی طرح عورت کا مرد سے پردہ ہے، دونوں ایک دوسرے سے پردہ کریں، جائے کہ مرد عورت کو نہ دیکھ رہا ہو اور یا عورت مرد کو نہ دیکھ رہی ہو، پھر بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس میں یہ سبق بھی ہے کہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا سبق ہے۔ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی عورت اپنے پروردگار کا حق ادا اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنے شوہر کا حق ادا نہ کر دے، یعنی کہ اگر بیوی اللہ کے سارے حقوق نماز، روزہ، تہجد سب کرتی رہے لیکن اپنے شوہر کے حقوق ادا نہ کرے، اگر وہ ایسا نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی جو اس نے کیے ہیں وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ نافرمان ہے اپنے شوہر کی، تو اس نافرمانی کی وجہ سے وہ نافرمان ہے اللہ کی بھی، تو لہٰذا اس کی یہ عبادات قبول نہیں ہوں گی۔ ویسے تو احادیث مبارکہ کئی ہیں میاں اور بیوی کے حقوق کے بارے میں، ہم نے 6 بیان کر چکے، اب یہ 7ویں حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، عورتوں میں سب سے اچھی عورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جس کو شوہر دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، اور اگر کسی چیز کا حکم دے تو وہ اطاعت گزار ہو جائے، اور اپنی ذات سے اور اپنے مال سے کوئی ایسی ناگوار بات نہ کرے یا ایسا ناگوار عمل نہ کرے جس سے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث سی تھیں جو میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں تھیں۔ آپ ان احادیث کو دیکھیں، اور ان احادیث کی روشنی میں اگر ہم میاں اور بیوی کے حقوق کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتہ کتنا قریبی رشتہ ہے، کتنا قریبی رشتہ ہے اور کتنا نازک رشتہ ہے۔ اس میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق بعینی ہی شریعت کے مطابق ادا کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ زندگی سونے پہ سہاگا ہے، ایسی بہترین زندگی دنیا میں نہیں ہے، ایسا سکون پھر دنیا میں نہیں ملے گا۔ اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے کہ شریعت نے جو ان کے حقوق اور احسن رکھے ہیں، احسانات رکھے ہیں، احسانات ایک دوسرے کے رکھے ہیں، تو ان کو بھی بجا لائیں، حقوق کو بھی بجا لائیں۔ دیکھیں، اگر ہم اپنے حقوق مانگنے لگیں، اپنے حقوق کو ترجیح دیں، دوسرے کے حقوق کو پامال کریں، تو کبھی بھی ہمارا سلسلہ نہیں چل سکے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے حقوق ادا کریں، پھر دوسرا بھی اس کے حقوق ادا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔